ماہا کے بال اب بھی اس کی گرفت میں تھے۔ ماہا درد بلائے اس کی آنکھ سے نکلا پہلا آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو دیا تھا، الیگزینڈر رو دیا تھا۔ جب ایک دن فیضان کی ہم پر نظر پڑ گئی، تمہاری ماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھی، گل رانہ کو بہت یاد کرتی تھی تمہاری ماں، وہ بہت اٹیچ تھی اس سے۔ جب فیض ہاں نے ہمیں دیکھا، وہ میری بہن کو مجھ سے چھین کر لے گیا، وہ یکدم آیا اور میرے جینے کا آخری سہارا بھی لے گیا، وہ گل رانہ کو لے گیا اپنی بیٹی کے لیے، تمہاری ماں کے لیے۔ الیگزینڈر نے اس کے بالوں پر سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ماہا نے شدت سے روتے اسے دیکھا۔ ماہا کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ مجھے کس چیز کی سزا ملی؟ صرف حسد کی؟ اگر میرے بابا پر الزام لگ بھی گیا تھا تو فیضان تو بابا کو اچھے سے جانتا تھا نا، پھر انہوں نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو کیوں مارا؟ وہ ماہا کے دونوں بازو کو جھنجھوڑتے بولا تھا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گل رانہ، ماہا کے لبوں سے آہستگی سے سسکی نکلی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی آخر گل رانہ تھی کون؟ وہ مر گئی، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن میں چھوٹا تھا، میری کسی نے نہیں سنی تھی، اور پھر 5 سال بعد جب مجھے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی، جب میں برائی میں حد سے زیادہ گر گیا، تب مجھے پتہ چلا گل رانہ مر گئی، میری بہن گئی۔ ماہا ہان وہ چیخ پڑا تھا، دہشت سے لبریز، اذیت سے بھرپور چیخ جیسے کسی کی موت کی داستان ہو۔ ماہا نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس سے اچھا تھا وہ اس سے پوچھتی ہی نہ۔ اخبار میں میری مری بہن کی خبر آئی، اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا میں نے، 5 سال بعد اس کے بے سدھ وجود کو دیکھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے، درد برداشت کرتے دبی دبی آواز میں بولا۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم مجھے بتاؤ وہ عہدے میں اوپر تھے، تم مجھے بتاؤ وہ عہدے میں اوپر تھے، میرے بابا تو اتنے عہدے پر نہیں تھے۔ ہاں، ان کے پاس دماغ تھا، ایسی کیا جلن تھی کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کرنا ضروری نہیں سمجھا؟ ان کا کیا گیا، بس سسپینڈ ہوا، اور میرے بابا، میری ماما، میری گل رانہ، وہ کیا؟ وہ داڑھا تھا۔ ماہا کی سانسیں اٹک گئی، وہ آنکھوں میں صفاقت لیے بولا تھا، اسی لیے ہر غلط کام کیا، صحیح کام سے میرے بابا کو کچھ نہیں ملا، مجھے کیا ملنا تھا؟ فیضان کو برباد کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بغیرت شخص مار گیا، پھر ایک اور جواد تمہاری ماں کو تڑپانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میری گل رانہ مجھ سے دور ہوئی اور مجھے تم ملی۔ تمہیں تڑپاؤں گا تو تمہاری ماں بھی تڑپے گی، تم سے جڑے ہر شخص کو تڑپانا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ جمائے اگر آیا تھا۔ ماہا نے ساکت نظر سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ تو تم بھی جڑے ہو، وہ آنکھوں میں اذیت لیے بولی تھی۔ اس کی بات پر الیگزینڈر نے اسے 2 پل دیکھا۔ میں تو پہلے سے ہی تڑپ رہا ہوں، وہ لب بھیج گیا، گرفت اس کے بالوں سے ہٹا گیا۔ ماہا کو اس کی آنکھیں اور لہجے سے اذیت کا اندازہ بخوبی لگ رہا تھا۔ سزا بنتی ہے یا نہیں؟ وہ واپس سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کا رواں کانپ اٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل گیا۔ اس کی ماں خود غرض تھی، اس کے نانا خود غرض سے، بنتی ہے اور شروعات مجھ سے کر دو، وہ بولی، اور پھر ایک آنسو ساتھ ہی ٹوٹ کر آنکھ سے گر گیا۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب بھیج گیا، یہاں سے ساتھ والے کمرے میں جاؤ، وہاں سے ڈریس نکال کر تیار ہو جاؤ، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے تمہارے ساتھ، وہ سرد اور سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ماہا نے متحیر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ اتنا نارمل تھا کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے پاگل ہو رہا تھا۔ ماحل وہ سسکی تھی، اس کے لبوں سے پھڑپھڑاتا نام آزاد ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے خون اشام نظروں سے اسے دیکھا۔ خبردار، ہمدردی نہیں ورنہ میں کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری، وہ انگلی اٹھا ٹھنڈے ٹھار وحشیانہ لہجے میں بولتا۔ ماہا کو سہم آ گیا، وہ خود کمرے سے نکل گیا تھا، ایک آگ بنے جس میں نہ جانے اب کون سلگے گا۔ ہاں، ہیلو پلوشا، ڈائننگ ہال میں بیٹھے اس نے فون کان کو لگاتے ذرا بلند آواز میں کہا تھا۔ بریک فاسٹ کرتے آجو کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ جمشید خان سفیر خان کو کوٹ گئے ہوئے تھے، باقی سب بریک فاسٹ نہ ہونے کے برابر کر رہے تھے۔ ہاں، میں آفس آ رہا ہوں، اچھا ہوا تمہیں بلوا لیا میں نے، تمہارے بغیر تو میرا کام ہی نہیں ہونا، وہ لب دبا کر بولا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس آرزو نے ماتھے پر بال ڈالے تھے۔
اوکے میں آ رہا ہوں۔ وہ فون رکھتے کرسی سے اٹھا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ دماغ کہہ رہا تھا وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے، جب دل کہہ رہا تھا اگر واقعی وہ بلوشہ واپس آ گئی تو آرزو نے زور سے سر جھٹکا۔ میں بھی آفس جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے آفس کیسا ہے۔ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے بولی۔ وہ ڈائننگ روم کے دروازے میں کھڑا تھا، کہہ کر رکنے کو دانتوں تلے لب دبا گیا، پھر سنجیدگی سے پلٹ کر اسے دیکھا اس یونیفارم میں۔ وہ اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے خود پر نظر ڈالی۔ ہائی اس کی جلد بازیاں، کیوں یونیفارم میں نہیں جا سکتے کیا؟ آرزو خود کو سنبھالتی تڑکا بولی تھی۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل جا سکتے ہیں، چلو آؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے آگے کو بڑھا۔ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا اس کی آفت اس کے سامنے رہے۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں؟ گاڑی کے سامنے رکتے وہ چہہ کر بولی تھی۔ دانیال نے کار کا ڈور اوپن کرتے اسے دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا۔ ابھی اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ مسکرا کر بولا تو آرزو نے بوے سکڑ کر اسے دیکھا۔ اللہ کے پاس نہیں جانا، گھر تو آنا ہے شوہر جی، یا کمرے سے باہر سونے کا ارادہ ہے؟ آرزو ابروچ کا لاپرواہی سے بولی۔ اس کی بات پر دانیال کا دل عش عش کر اٹھا۔ ہاں سو جاؤں گا، بلکہ کمرے سے کیا گھر سے باہر سو جاؤں گا۔ ویسے بھی میری کافی امپلائیز ہیں جنہیں رات میں ڈر لگ جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آرزو نے دانت کچکائے تھے، وہ ڈور کو زور سے بند کر دی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ساری راتیں وہ اس کی خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ بلوشہ نہ ہو گئی، 2 روپے کی چاکلیٹ ہوگی جسے ملنے کی اتنی خوشی ہے۔ وہ بڑبڑا گئی تھی۔ دانیال نے اس کا کلستہ روپ دل میں اتارا تھا۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ اترو، آفس آ گیا، میرے خیالوں میں بعد میں کھو جانا۔ سائڈ سمال چہرے پر سجائے وہ آنکھوں میں چمک لیے گاڑی سے اترا۔ ابھی مجھے جنزاد کو خیالوں میں لانے کا کوئی شوق نہیں چڑھا۔ مصنوعی سا مسکرا کر چہرہ بگاڑتی وہ گاڑی سے اتری، اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا ہر کوئی اسے سلام کے ساتھ گڈ مارننگ وش کر رہا تھا۔ وہ کئی لڑکیاں اس مسکرا کر گھور رہی تھی۔ آرزو نے منہ ٹیڑھا کیا جبکہ دانیال لب دبائے چل رہا تھا۔ آفس روم میں پہنچتے اسے آرزو کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ آرزو شال اتارے آرام سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی، جبکہ دانیال کی نظریں اس کے وجود پر ٹک گئی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا اور فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ جی مس رانیہ، میرے آفس میں آئیے۔ وہ فون رکھتا فائل کھول کر اپنے سامنے کاٹ گیا۔ آرزو نے منہ کھولے اسے دیکھا، وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ سر میں آئی کم ان؟ باریک سی آواز پر آرزو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یس یو میں، وہ نہایت نرمی سے بولا۔ آرزو اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ آفس میں ایک دبلی پتلی لڑکی داخل ہوئی تھی، افیر رنگ کی مالک۔ وہ لڑکی بوڑھی آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، رفیق انکل کیسے ہیں؟ رانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ نرمی سے بولا۔ اس کے لہجے میں تشویش پھیل گئی۔ آرزو نے بغور اسے دیکھا۔ اس نے رانیہ کو ایک بار ہی بہت پہلے دیکھا جب وہ چھوٹی تھی، البتہ رفیق انکل کو وہ جانتی تھی۔ سر وہ ٹھیک ہیں؟ رانیہ دھیما سا مسکرا کر بولی تو آرزو نے دانیال کو دیکھا جس کی نظر رانیہ پر جمی ہوئی تھی۔ سر مت بلاؤ، کال می ہان، وہ رانیہ کے ہاتھوں سے فائل لیتے بولا۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ رفیق صاحب کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے رانیہ کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ میں شام کو چکر لگاؤں گا، بلکہ ایسا کرنا آپ میرا ویٹ کرنا، میں ہی آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ وہ فائل دیکھتے بولا، پھر کچھ ضروری پیپر اٹھا کر رانیہ کی جانب کیے۔ آرزو نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو رانیہ کے ہاتھ کو بس ذرا سا ٹچ ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ ہان، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ہان سمیت رانیہ نے بھی چونکا اور اسے دیکھا۔ کافی چاہیے مجھے، وہ دانت پیستے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے بولی۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلائے۔ آپ جائیں۔ رانیہ کو بیتے اس نے قدم صوفے کی جانب بڑھائے۔ وہ آرزو کے پہلو میں ٹک گیا، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ وہ نہایت نرمی سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹو کو انگلی پر لپیٹے بولا۔ آرزو نے حسن آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ دانیال نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا، کافی بھجواتا ہوں تمہارے لیے۔ اس کے گال پر بیٹ رگڑے وہ نرم لہجے میں بولا۔ آرزو نے سانس روک لی تھی۔ وہ اٹھ گیا، ٹیبل کے پاس آیا، فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ ایک کافی بھجوائیں اور ایسا کرو رانیہ کو بولو میٹنگ کے پیپر ریڈی کرے، ہم 5 منٹ میں نکل رہے ہیں۔
وہ فون رکھتے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، سن گلاسز اٹھاتے اس نے پلٹ کر آرزو کو دیکھا۔ کافی انجوائے کرو، وائٹ روز یہاں میٹنگ پر جا رہا ہوں، میں لوٹ آؤں گا۔ وہ بولے بغیر اس کی سننے آفس سے باہر نکل گیا۔ آرزو اٹھتے آگے کو بڑھی جب وہ رانیہ کے ساتھ لفٹ میں جاتا دکھائی دیا تھا۔ آرزو لب بینچ گئی، وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ اسے جلن ہو رہی تھی لیکن دل ماننے سے انکاری تھی۔ وہ واپس آفس میں آئی، صوفے پر بیٹھ کے پین کافی رکھ کر چلا گیا۔ آرزو اب کافی والے ماں کو دیکھ رہی تھی، کتنا لوفر ہے۔ کافی کا گھونٹ بھرتے وہ بڑبڑائی، پھر جلدی سے ٹیبل پر کافی رکھی اور ناک چڑھائی۔ کافی تو اسے پسند نہیں تھی، وہ تو جلدی میں بول گئی۔ دل میں بار بار عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ آرزو کو آفس میں بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے لیکن دانیال نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب تو جلن ایک سائڈ پر رکھتے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ آفس میں گھوم کر وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، زیادہ تر اس کی نظریں لڑکیوں پر جمی تھی جو ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتی تو دانیال کو اب سر کہنے کی بجائے ہان کہہ کر پکارتی تھی، جسے دیکھا آرزو شدید غصے میں انہیں گھورتی۔ اب وہ عاجز آ چکی تھی۔ واپس سے دانیال کے آفس روم میں جاتے اس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ جاہل کہیں کا، وہ بڑبڑا کر بولی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ بار بار نظریں بھٹک کر دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ٹیبل پر سر رکھے اس نے منہ بگاڑا۔ اس کے ذہن میں بار بار رانیہ کی بری آنکھیں جو دانیال پر اٹھی تھی، ان کا عکس واضح ہو رہا تھا، جس سے وہ سر جھٹک کر غائب کرنے کی کوشش میں تھی۔ اب بس بہت ہو گیا۔ وہ ٹیبل پر نازک ہاتھ جمائے بمیں سکڑے دبا سا چیخی تھی۔ کیا تمام ہو گیا؟ وہ آفس میں چہکتے ہوئے دہل ہوا تھا۔ آرزو نے ماتھے پر بال ڈالے اسے دیکھا، وہ ہفکی سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زیادہ ہوبرو لگ رہا ہوں کیا؟ قدم چلتے وہ بالکل اس کے پاس جاتے ٹیبل کے ساتھ پشت ٹکائے بولا۔ آرزو نے منہ بنایا، یہی تو مسئلہ ہے، دل کرتا ہے آگ لگا دوں آپ کے حسین چہرے کو۔ آرزو منہ پھیلائے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا کہکا گونجا تھا۔ اس نے آرزو کا بازو تھام کر نرمی سے اسے کھڑا کیا اور خود کرسی پر بیٹھتے اسے پھر سے کھینچتے گود میں بٹھایا تھا۔ کیوں، میرے چہرے سے پتہ ہے کتنی لڑکیوں کو عشق ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو کلس کا رہ گئی تھی، رہنے دے بس، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ دانیال نے اسے آبرو اچکا کر دیکھا، ان میں سے تو ایک کتنے سکون سے میرے قریب بیٹھی ہے، وہ لب دبائے بولا تھا۔ آرزو نے اسے گور کر دیکھا جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو، نہیں ہے مجھ سے محبت تمہیں، آج اظہار کر ہی دو۔ اس کا چہرہ خود پر جھکاتے وہ نہایت نرم لہجے میں پھولوں کی مترادف لبوں سے اس کے گال کو چھوتے بولا کہ آرزو کو ایک دم اس کے بدلتے تیور دیکھ گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، دل پسلیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ دانیال آفس، اس نے کچھ بولنا چاہا تھا جب دانیال نے آہستگی سے اس کے گلابی لبوں کو چھوا۔ وہ خود میں سمٹی تھی۔ میرا آفس ہے، میری کی بیوی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو بس تو بولے۔ وہ ابروچ کا ہمار نظروں سے بڑے بولا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دی، تپتے صحرا میں جیسے اس نے میٹھے پانی کے کنویں کو چھو لیا تھا۔ اس کے نازک لبوں کو دسترس میں لیتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس پہ جھکتا چلا گیا۔ خمار دل میں اترتا دل کو جذبوں سے تر کر گیا۔ خود کو سیراب کرتے اس نے شدت سے اس کے شہرک پر ہونٹ رکھے تھے۔ وائٹ روز، بہت تڑپا رہی ہو تم مجھے، بس تمہارے پیپر کا ویٹ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنی چاہت سے روشناس کرواؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا عشق میرے اندر کس قدر اپنی جڑیں گاڑ بیٹھا ہے۔ وہ بہکتی مدھم گمبھیر آواز میں بولتا اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھنے لگا جو قیامت خیز منظر پیش کرتے اسے مزید بہکا رہی تھی۔ ہان، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے جذبوں سے لبریز نیلی آنکھوں میں دیکھتے آرزو کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رینگتی محسوس کرتے خود میں سمٹی تھی۔ تو تم اظہار نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ آرزو کا دل تیزی سے دھک دھک آ رہا تھا، پلکیں لرز گئی تھی۔ آرزو نے ہز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک جذبوں کا طوفان سا اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ 2 پل کی بھی دوری گوارا نہیں ہے مجھے تم سے، وہ اس کی آنکھوں میں لب رکھتے بولا۔ ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر کی۔ آرزو کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی، وہ تو اس سے لڑنا چاہتی تھی
لیکن مقابل شخص تو سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے گزارے ہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بڑے سکڑے بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے اسے بدمزہ ہو کر دیکھا۔ تمہارا تو میتھ اچھا نہیں تھا، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی۔ کچھ حساب دل سے ہوتے ہیں، وہاں اندازے خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذبات سے بولی۔ دانیال نے کھل کر مسکراتے اس کے ناک کو لبوں سے چھوا کہ پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں۔ میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ گھر آ کر لوں گا۔ اس کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ آرزو الجھ کر صوفے کے پاس بیٹھی، شال اٹھا کر خود کے گرد لپیٹی تھی۔ دانیال نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی آفس سے نکل گئی۔ باہر نکلی تو رانیہ آفس کی طرف فائل لے کر بڑھ رہی تھی۔ آرزو لب بینچے وہاں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلیک کلر کی فراک پہنے مکمل تیار تھی۔ پیٹ کا زخم اب بڑھ رہا تھا، لیکن اسے تو اس زخم کی پڑی تھی جو اس کے دل میں ماہل رانا کے لفظوں نے کیے تھے۔ اسے اپنے دل پر خنجر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اظہار محبت کر لے، لیکن وہ تو اٹک گئی تھی کہ وہ بس ہمدردی کر رہی ہے۔ اسے اس شخص سے محبت تھوڑی ہے۔ ماہا نے کتنے ہی بار اس جذبے کو جٹلایا تھا جسے جٹلانا بہت مشکل تھا۔ محبت اس کی نسوں میں اترتی اسے اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ وہ باہر حال میں آئی تھی۔ اب وہاں رکنا گھبراہٹ کا سامان پیش نہیں کر رہا تھا۔ اب ماہا کا دل وہاں رکنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں رک کر اس ٹوٹے بکھرے شخص کو سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کو محبت دے، اس کی زندگی کے ہلاک کو پر کر دے۔ ماہل نے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمان سے اتری کوئی پری اس کی جانب چل کر آ رہی تھی۔ وہ اس کے دل کو جگرتے ان میں جذبوں کا شور پیدا کر رہی تھی۔ ماہل نے نظریں چرائی تھی، پھر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک فراک میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ماہل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ عزت کہاں ہے تمہاری شال؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ ماہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ نظر چرا گئی تھی۔ وہ استہزائی ہنسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ، اور دوبارہ اس طرح باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ آنکھوں میں تپش بڑے بولا۔ ماہا لب کرتے اوپر اسی کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں سے ایک سکن کلر کی شال کھینچ کر خود کے وجود پر لپیٹ لی۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے وہی رکنے کا کہا تھا۔ ماہا گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر تو نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ماہل، وہ انگلیاں چٹھاتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ ماتھے پر بلو کا جار ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہنکارا بھرتے اس نے بس اسی پر اکتفا کیا تھا۔ وہ نظریں اس کے وجود سے چرا رہا تھا، ورنہ ایک محرم رشتے کی کشش اسے ماہل رانا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ آپ کا نام کتنا عجیب ہے، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ ماہل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے انداز پر ماہل کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مطلب وہ تیوری چڑھائے بولا۔ ماہل نے اس کے ماتھے پر پھیلتی لکیروں کو ملاحظہ کیا تھا، جیسے ماہل نہیں محل ہو۔ وہ لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی بات سنتے ماہل کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں بدل گئے۔ وہ اسی محل میں تم قید ہو، وہ نظر اس کے سراپے پر ڈالتے بولا۔ ماہا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی داستان تھی۔ ماہا نے گھبرا کر نظریں چرا لی۔ گاڑی منزل پر رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ شال آپ بھی خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک گاڑی میں داخل ہوئے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ ماہا نے دیکھا وہ سب لوگ بہت ڈیسنٹ تھے۔ ماہا کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاؤ آر یو ماہل؟ وہ ایک شخص کے پاس رکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ماہل نے تھام لیا۔ انہوں نے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تھا۔ شی از مائی وائف۔ اس آدمی کی نظر ماہا پر دیکھ وہ کرہت لہجے میں بولا تو وہ شخص نظر جلدی سے پھیر گیا کہ مبادہ الیگزینڈر اس کی درگت نہ بنا دے۔ ماہا اس کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر کے ہی کئی لوگ تھے، وہاں ینگ لوگ بہت کم تھے۔ ان کے ہاتھوں میں وائن کے گلاس تھے۔ ماہا نے نفرت سے منہ موڑتے ماہل کو دیکھا۔ اسے اپنا دم یکدم جہاں گھٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ ماہل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ ماہل نے بم سکڑے سے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے انہیں آئے ہوئے۔ جب ماہل نے گھر جانے کی ضد لگا دی اسے جہاں بالکل بھی اچھا نہیں فیل ہو رہا تھا۔
وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے ماہل کا بازو پکڑے جھنجھوڑا۔ چلو، وہ اسے درستگی سے بڑی نظر سے دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں لب بینچے بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا تمہیں تو عادت ہونی چاہیے ان سب چیزوں کی، تمہاری ماں کا بھی خون شامل ہے تمہاری رگوں میں، تمہارے نانا کو ایسی پارٹیز بہت پسند تھی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ماہا نے نام آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب اچانک فائر کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ ماہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ الیگزینڈر نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی تھی۔ اسے ماہا کی فکر تھی جو ڈر کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ماہا کو تسلی دیتے اس نے باہر ہاتھ بڑھا کر فائر کیا تھا۔ ماہا کو اپنا وجود خوف کی شدت سے لرزا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ان گاڑیاں ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ الیگزینڈر ہاتھ باہر نکالے پیچھے فائر کر رہا تھا۔ ماہا کی جیہیں گونجنے لگی تو الیگزینڈر نے شدید وحشت سے اسے آنکھیں دکھائی دی۔ اگر اب تم چیخی تو سب سے پہلے تمہیں مار کر گاڑی سے باہر پھینکوں گا، وہ جبڑے بیچے انتہائی صفاقے سے بولا تھا۔ ماہا کے لبوں سے خوف سے سسکی نکلی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی سے پر مسلسل فائر ہو رہی تھی۔ الیگزینڈر نے کوٹ سے دوسری گن نکالی۔ گاڑی رکتے وہ باہر نکلنے لگا جب ماہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ماہل مت جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ماہل نے اس کی کالی برستی آنکھوں میں دیکھا، دل موم پڑنے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا بٹرفلائی، میں ہوں نا، بس تم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھو اور آنکھیں زور سے بند کرو، میں ابھی لوٹ آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ نرمی سے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے اس کے گال پر ہاتھ جمائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنچ دی۔ ماہا نے مان سے اس پر یقین کرتے آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ جما لیا۔ وہ چھپتے گاڑی سے باہر نکلا اور پال میں نشانہ لیتا فائر کرنے لگا تھا۔ اس کے لانگ کوٹ سے گنز ایسے نکل رہی تھی جیسے وہاں گنز کا سٹاک ہو۔ جب ایک سنسناتی ہوئی گولی ایک سائڈ سے ہوتی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ اس نے بازو سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چیخ سنی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں سلگ گئی تھی۔ تم باہر کیوں آئی، ڈیم اٹ، وہ چیخا اور آگے بڑھتے اس کو کور کیا تھا۔ اسے بس کچھ منٹ تک انہیں سنبھالنا تھا جو وہ بخوبی کر بھی رہا تھا، لیکن وہ نازک لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اس نے قاسم کو کال کر دی تھی۔ جب پیچھے سے ان کی گاڑیاں نظر آئی تو وہ ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی میں پھینک گیا۔ قاسم ان آدمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی بھگاتا وہاں سے نکل گیا۔ گولی لگی ہے، ماہا بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے ماہا کو دیکھا تھا۔ دل میں ٹیس سی اٹھی، اگر کچھ ہو جاتا اسے تو وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بازو میں ہوتی تکلیف کو بلائے وہ دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا، مجھ سے دور رہو، منع کیا تھا نا گاڑی سے باہر نکلنے کو، خبردار اگر دوبارہ تم میرے معاملے میں بڑھی۔ وہ اس کے بال دبوچے چیخا تھا۔ ماں کا وجود ہولے سے کانپ رہا تھا، دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ وہ اس کے بال چھوڑتے واپس گاڑی ڈرائیو کرنے لگا اور بلائے طاق رکھتے گاڑی گھر کے آگے روکتے اس نے ماہا کو نیچے اتارا۔ خود ان لوگوں سے نمٹنے کا ارادہ تھا جنہوں نے اس پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ بات صرف اب اس کی نہیں تھی، بات اس کی بٹرفلائی کی بھی تھی۔ ماہا اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاڑی بھگاتا نکل گیا تھا۔ ماہا کے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے پھر کر رو دی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ ماہا کو اپنی سانس اٹکتی محسوس ہوئی اور وہ کس قدر غصے میں باہر گیا تھا۔ ماہا نے گھر سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چل رہی تھی، یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی تھی۔ جب سنسان سڑک پر پہنچے، کانچ کی بوتل اس کے آگے ٹوٹی تو بہتی آنکھوں سے اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے فل نشے میں دھت۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہاں ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل دی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی، وہ اس شفاق شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ لڑکوں کو دیکھ ماہا کی روح کانپ اٹھی۔ وہ اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ماہا نے بھاگنا چاہا تو پاؤں شل ہوتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، جبکہ 2 لڑکے کچھ ہوش میں تھے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماہا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے ہی شوہر کو دیتی تھی، آج اسی عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سر پٹ بھاگ رہی تھی، لیکن پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگا تھا۔ زخم تو بڑھ رہا تھا، لیکن زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اب درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب پیچھے سے ایک دل ہراش چیخ بلند ہوئی، ماہا نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ خود کی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔
وہ غصے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس کے آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ میم روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ تب بھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا اور اب شعلہ جوالا بنا اسے گھورنے گاڑی سے نکلا۔ ماہا نے اس کے سپاک روپ کو دیکھا۔ اس نے 2 لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ ماہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہا تک پہنچتے اسے شدید غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ دل سوچ کر ہی تڑپ اٹھا تھا۔ دماغ ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ وہ شدید غصے میں ہاتھ ہوا میں ہی روک گیا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ماہا اسے اتنے غصے میں دیکھ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ کیا لینے آئی تھی تم یہاں؟ ہاں منع کیا تھا نا میں نے، میرے معاملات سے دور ہو، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ ضبط کے باوجود وہ دانت پیستے ماہا کا بازو غصے سے دبوچے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ چیخا، جواب دو، کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں آئی میرے پیچھے تم؟ اس کے بازو پر جھٹکا لگاتے وہ لب میں چغرایا۔ ماہا نے خوف سے لبریز آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ میں اس کی سرد لہو جھلکاتی آنکھوں میں دیکھ ماہا کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بہت پارسا بن رہی تھی تم، میرے سامنے بہت عزت کی باتیں کر رہی تھی، جہاں کیوں گھوم رہی تھی؟ پھر اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ لوگ تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتے۔ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑے۔ وہ حقارت بڑی نظروں سے ماہا کو دیکھتے پھنکارا۔ غصے سے ماتھے پر 3 بال نمودار ہوئے، وہی جبڑے بینچے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے ماہا نے نم تکلیف دہ نظروں سے مقابل شخص کو دیکھا۔ کتنے سخت الفاظ بولتا تھا وہ شخص، لیکن وہ سچ بول رہا تھا، جسے سن کر ماہا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں یہاں تمہاری وجہ سے آئی تھی، گولی لگی تھی تمہیں۔ ماہا روتے ہوئے زکام زدہ سی گٹی گٹی آواز میں بولی، ساتھ بری طرح گال رگڑے، شاید ہی کسی نے آج تک اسے اس طرح سخت لہجے میں بات کی ہو، جب تک کہ یہ ڈیڈلی گینگسٹر اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے پیچھے آؤ، میں اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ ہمدردی مت کرو۔ انگلی اٹھائی، وہ اس سے کرہت نظروں سے دیکھتے وارن کر گیا۔ وہ رات کے اس پہر سڑک درمیان میں کھڑے تھے۔ سرد ہوا نے ماہا کے روح کو کپکپا دیا۔ کچھ سامنے والے کی سرد برفیلی نظروں کا کمال تھا کہ وہ کام کر رہ گئی۔ مجھ سے محبت کرنے کی جرات مت کرنا، میں برباد کر دوں گا تمہیں، تم پچھتاؤ گی اپنے جذبوں کی توہین پر۔ ماہا جمشید خان اس کی کانچ آنکھوں میں جھانکتے وہ سرد ترین لہجے میں خطرناک تاثرات لیے بولا۔ ماہا کے لب دھیرے سے پھڑپھڑا اٹھے تھے۔ ماہا خان ساکت سی اس کی آنکھوں میں اتری شفقت کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کیسے سب جان جاتا تھا؟ وہ ایسی باتیں بھی جان گیا تھا جنہیں ماہا جمشید خان نے خود سے بھی چھپا کر رکھا تھا، وہ جذبے جنہیں وہ خود بھی جھٹلا رہی تھی۔ سرد موسم میں زور سے بادل گرجے تھے، وہ چھم سے بارش کی بوندیں زمین پر اتری، ان دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے گئی۔ ہاں کرتی ہوں محبت کرنا گناہ ہے کیا؟ وہ چیخی تھی شدید تکلیف میں۔ دل اب تو جذبے چھپاتے تھک گیا تھا۔ تبھی گرم سیال کے ساتھ سچ بھی باہر نکل آیا تھا۔ ماہل نے اسے دیکھا، بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو بھگو کر ماہل رانا کے دل کو عجیب ہی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت مجھ سے کرنا گناہ ہے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ بولا تو لہجے میں درد تھا، کڑب تھا۔ ماہا کو وہ خود کے قریب آنے سے روکنا چاہتا تھا، جانے انجانے میں وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے ہر خسارہ قبول ہے تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کے چوڑے سینے سے لگ گئے۔ ماہل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بارش نے زور پکڑا تھا، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ ماہا رو رہی تھی جبکہ وہ اس کے جذبوں کو بے لگام کر رہی تھی، جن جذبوں سے وہ نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔